اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا من مأدبتہ ما استطعتم۔ توجہ، بہت مہم اور روایت ہے، کلام پیغمبر ہے۔ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن مأدبۃ اللہ، یہ کلام الہی، یہ قرآن خداوند عالم کا دسترخواں ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے جتنا ممکن ہے ہو سکتا ہے اس دسترخوان سے تعلیم حاصل کریں۔ فتعلموا من مأدبۃ اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کے استطاعت ہیں، توانائی ہیں، اسی حساب سے اس دسترخوان سے استفادہ کریں۔ دیکھیں دسترخوان ہے، ایک دسترخوان مختلف طعام رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو اہل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے بہترین طعام مختصر سا کھا کے چلے جاتے ہیں، اس سے ان کی صحت بھی صحیح رہتی ہے اور کوئی مسئلہ بھی پیش معدے کے حوالے سے نہیں آتا ہے۔ جو احمق بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ دبا کے کھا جاتے ہیں، کھانے کے بعد میں یا معدہ زخمی ہوتا ہے یا مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، حالانکہ دسترخوان سب کے لیے برابر ہیں۔ اہل جو صاحبان عقل ہیں، فہمیدہ ہیں، وہ ایک اور طرح سے استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ جو حضرات کم فہم ہیں اور وہ کسی اور طرح سے۔ اسی طرح قرآن میں بھی یہی ہیں۔ اب قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ جو اہل ہے اس قرآن سے اپنی زندگی کو بناتے ہیں، اولاد کی تربیت قرآن کے روح سے، قرآن کے فراہمی کے حساب سے کرتے ہیں، اپنی زندگی اسی قرآن کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ اما وہ افراد جو قرآن ہیں پڑھتے جاتے ہیں، ہاں بسم اللہ، نہ کوئی دقت ہے نہ کچھ ہے، کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اکثر بیشتر آیات میں دیکھیں، افلا تتدبرون، آپ لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یا یاد ہوگا کہ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن دو طرح سے، رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن لعنت بھیجتا ہے دو طرح سے۔ ایک وہ افراد ہے چپکے سے پڑھتے جاتے ہیں، کچھ بھی عمل نہیں کرتے ہیں، جھوٹ کی آیت گزرتی ہے، جھوٹ کی آیت لعنت بھیجتی ہے کہ بھائی جب خود تلاوت کر رہے ہو تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ الحمدللہ معاشرے میں سب شب روز جھوٹ ہے، جھوٹ کے کوئی پاؤں سر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں ہیں، کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی ٹیلی فون وہاں ہے، امی یا ابو ہیں، ہے گھر میں، کہو نہیں ہے، نہیں، جھوٹ ہے۔ دیگر جھوٹ کا الگ سر نہیں ہوتا ہے، سنگ نہیں ہوتے ہیں، یہ حالت ہے۔ معمولی بچے سے جھوٹ بولا، بچے جھوٹ سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے غیبت کی آیتوں سے گزرتی ہیں آپ، غیبت کی آیتیں لعنت بھیجتی ہیں کہ غیبت کیوں؟ ایک یہ دوسری جو لعنت ہے وہ یہ ہے، قرآن کی غلط پڑھتا ہے انسان، زبر کا نہ رعایت ہے نہ زیر کا رعایت ہے، الٹا پلٹا کر کے پڑھتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، پھر لعنت۔ یہ دو طرح کی لعنت ہیں۔ لہٰذا ابھی بھی پہلی کلاس میں بھی آپ کی خدمت میں نے بتایا تھا کہ نماز میں واجب ہیں، اور واجب ارکان 11 میں سے ایک کیا ہے؟ قرات ہے یا نہیں ہے؟ قرات ہیں۔ اگر آپ نے نماز جان بوجھ کر قرات کی رعایت نہیں کری، باطل ہے۔ تمام مراجع نے لکھا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، جان بوجھ کر، یہ جان بوجھ کر نہیں ہے، خدا نے آپ کو ایک وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اس کے باوجود بھی میں تعجب کر رہا ہوں، کم سے کم 3-4 ہزار گھرانے ہوں گے ہمارے انچولی میں، لیکن یہ حالت ہے، توجہ نہیں ہے۔ ایک واجب ہے، واجب چیز کو ترک کرتے ہیں۔ واجب ہے قرات سے کم نماز پڑھیں، نماز میں حروف کو تو ادا کریں، نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے تقریباً 2-3 سال سے میں کوشش کر رہا تھا، ان کو میں نے دیا تھا تقریباً 1 سال پہلے، اس کے بعد چھٹیاں ہو گئی، ایک برنامہ دیا تھا ان کو کہ دیکھیں یہ ہیں حرم حضرت معصوم میں، یہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور اس میں بہت سی کامیابیاں یقیناً ہوں گی، اگر آپ اس کو اجرا کریں گے میں حاضر ہوں۔ یہ میرا ان سے وعدہ تھا،
لہٰذا جتنا ممکن ہو سکتا ہے قرآن سے، ایک دسترخوان الہی ہے، قرآن سے آپ استفادہ کریں۔ ابھی اس دن ایک کلاس ہوئی تھی، کس حوالے سے؟ مقدمہ تجوید کے حوالے سے۔ ہفتے گزشتہ ابھی دیکھیں انشاءاللہ تعالی ممکن ہے کل ہم انشاءاللہ ریکارڈ نہ کریں، امتحان ہے، روزانہ ہفتے میں ایک بار بھی ہونا کافی ہے، ہمیں جلدی سے ریکارڈ کرا کر آگے جانا نہیں ہے۔ والسلام۔ آج جو ایک مہم بحث ہیں، ہفتے گزشتہ کیا بتایا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں؟ مقدمہ تجوید۔ مقدمہ تجوید میں کیا بتایا تھا؟ مراحل قرأت۔ مراحل قرأت کتنے تھے؟ 6۔ روخانی، روان خوانی، تجوید، وقف ابتدا، صوت، لحن، یہ 6 مراحل تھے۔ اس کے بعد آپ کے خدمت میں مراحل سب کی تعریفات ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہیں اقسام قرأت کتنے تھے؟ 3۔ تحقیق، تحدیر، تدویر، سب کی تعریفات مکمل ہو گئی۔ یہ مقدمہ کے حد تک آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ ابھی اس کے بعد جو عنوان ہے بحث تجوید، تجوید کی کلاس شروع ہو گئی۔ سب سے اوپر لکھیں آپ بحث تجوید۔ تجوید کا پہلا درس کیا تھا؟ مقدمہ تجوید تھا نا۔ دوسرا درس کیا ہوگا؟ تجوید کا دوسرا درس مخارج حروف۔ اوپر لکھیں بحث تجوید، بالکل آرام سے، جلدی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بحث تجوید ہے، بحث تجوید۔ یہ بحث تجوید میں تجوید کا دوسرا درس کیا ہے؟ تجوید دوسرا سبق لکھیں مثلا مخارج حروف۔ یہ دیکھیں مخارج حروف۔ ابھی ہم جو بات کریں گے اور جو واجب ہیں وہ مخارج حروف کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ مجھے بتائیں تجوید کا معنی کیا بتایا تھا؟ خوبصورت۔ جزاک اللہ۔ تجوید کا معنی خوبصورت بنانا، آپ نے پہلے لکھا ہے۔ اچھا یہ لغوی معنی ہوا۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں تجوید؟ صفات اور احکام حروف کا، توجہ جنہوں نے نہیں لکھا لکھے، صفات اور احکام حروف کا رعایت کرتے ہوئے حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا۔ اصطلاح میں دیکھیں تجوید اصطلاحی، تجوید ایک ہے لغوی ہے۔ لغوی کیا معنی؟ خوبصورت بنانا نا، بنانا۔ یہ اصطلاحی ہے۔ دیکھیں اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ احکام و صفات حروف کا رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا۔ دیکھیے اس طرح سے ٹائم بہت لگے گا، میں آہستہ سے پڑھتا ہوں، آپ لکھیے۔ یہ کیا ہوا؟ تجوید کا اصطلاحی معنی۔ اس بنا پر تجوید 3 حصوں پر مشتمل ہوا۔ بنا بر ہذا، اسی بنا پر تجوید 3 حصوں پر مشتمل ہوا۔ کیا؟ 3 اقسام ہیں، 3 اجزاء ہیں تجوید کے۔ کیا ہے؟ حروف، مخارج حروف، احکام اور صفات۔ دیکھیں حروف ایک، احکام حروف، مخارج حروف، لکھیں ادھر مخارج حروف، احکام حروف اور صفات حروف۔ آپ خود لکھیں صفات حروف۔
بس تجوید کیا ہوا؟ 3 اجزاء پر مشتمل ہوا۔ کون سے اجزاء؟ مخارج حروف، صفات حروف اور احکام حروف۔ یہ واضح ہوا؟ ہونے کے بعد اب آئیے اس بنا آئیں، اس کے بعد بنا بر قول مشہور، قول مشہور کی بنا پر، یہ مکمل ہونے کے بعد لکھیں قول مشہور کی بنا پر۔ دو کچھ اقوال ہیں، ان میں سے قول مشہور کیا ہے؟ حروف کے 17 مخرج ہیں۔ مشہور قول کے بنا پر حروف کے کتنے ہیں؟ 17 مخرج ہیں، جو 5 اعضاء تکلم سے ادا ہوتے ہیں۔ آرام سے لکھیں، مسئلہ نہیں ہے، ادا ہوتے ہیں۔ ہو گیا یہ؟ اب دیکھیں عناوین میں لکھتا ہوں اور تفصیلات آپ لکھیں۔ دیکھیں یہ اس کے بعد ادا ہوتے ہیں۔ اعضاء تکلم، 5 اعضاء تکلم کیا ہے؟ اعضاء تکلم، تکلم کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جوف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جوف کے بعد کیا ہے؟ حلق۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لسان۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شفتین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خیشوم۔ دیکھیں یہ 5 ہیں۔ خیشوم، اب میں بتاتا ہوں شفتین کیا ہے، خیشوم کیا ہے، سب کی تعریف۔ دیکھیں ان اعضاء سے، یہ اعضاء تکلم ہے، ان سے 17 مخرج، حروف کے 17 مخرج ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جوف۔ جوف کا معنی کیا ہے؟ جوف کہتے ہیں منہ اور حلق کے فضا کو۔ جوف کے نیچے لکھیں آپ، منہ اور حلق کے فضا لکھیں آپ، حلق اور منہ کے فضا۔ دیکھیں جوف میں لکھیں حلق اور منہ کے فضا، جوف ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد لکھیں حلق اور منہ کے فضا، جوف کے بعد کیا ہے؟ حلق۔ حلق کس کو کہتے ہیں؟ گلے کو۔ یہ اصطلاحات لکھیں بعد میں ان سب کی تشریح۔ حلق کے بعد کیا ہے؟ لسان ہے۔ لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان۔ جزاک اللہ، یہ لسان ہے، زبان۔ شفتین کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹ۔ دیکھیں حلق حروف، حلق سے نکلنے والے حروف، لسان یعنی زبان سے نکلنے والے حروف، شفتین یعنی ہونٹ سے نکلنے والے حروف۔ اچھا خدا آپ کو بھلا کریں۔ خیشوم، خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کے اندرونی والے حصے کو، ناک کے اندرونی والے حصے کو اردو میں اس کو ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں۔ ہو گیا؟ ناک کا جو اندرونی والا حصہ ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خیشوم۔ ہو گیا یہ؟ اچھا اس کے بعد یہ اصطلاحات آپ کو یاد ہوئے، 5 اعضاء تکلم کے بعد اب ان کی تفصیل لکھیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں مخارج حروف کا پہلا قسم۔ یہ مخارج حروف ہوا ہے نا، مخارج حروف 4 تک، پہلا قسم کیا ہے؟ مخارج حروف کا پہلا قسم جوف ہے۔ وہ مخارج جو جوف سے ادا ہوتے ہیں، مخارج حروف کا پہلا قسم جوف ہیں، جو حلق اور منہ کے فضا سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا حلق اور منہ کے فضا سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟
حروف مدی بڑی حرکات کون سی؟ آ ای او. دیکھیں آواز کہیں پر بھی نہیں ٹکراتی ہے، ڈائریکٹ ادا نکل رہی ہے. دیکھیں آ ای او کہیں ٹکراتی ہے نہیں. بس دیکھیں فضا سے، حلق اور منہ کے فضا سے نکلنے والے حروف کون سے ہیں؟ حروف مدی. دیکھیں یہ حلق اور منہ کے فضا سے کیا نکلتے ہیں؟ حروف مدی. مدی کیا کون سے ہیں؟ الف واو یا، یعنی الف ساکن، الف ساکن، الف سے پہلے زبر، واو ساکن، واو سے پہلے پیش، یا ساکن، یا سے پہلے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدی. جزاک اللہ. ہو گیا. یہ حروف مدی ہیں جو حلق اور منہ کے فضا سے نکلتے ہیں. ان کے ادائیگی میں بھی آپ کے لیے نو مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو گیا ہے. ابھی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج، یہ آخری درس یعنی اسی پہ اکتفا کریں گے. وہ کیا ہے؟ حلق ہے. یعنی مخارج حروف کا پہلا قسم، جو دوسرا قسم کیا ہے؟ مخارج حروف کا دوسرا قسم حلق ہے. اب دیکھیں اسی حلق میں 1 2 3 ابتداء حلق، وسط حلق، انتہائے انشاءاللہ تعالیٰ ان حروف میں کچھ فروق ہے، میں آپ کی خدمت میں بتا دوں گا. دیکھیں اب اس کے بعد مرحلہ حلق کا آتا. حلق کس کو کہتے ہیں؟ گلے کو. گلے سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ آپ لکھیں گلے سے 6 حروف نکلتے ہیں. اور حلق کے کتنے قسمیں ہیں؟ 3. ایک وسط حلق، ابتداء حلق، وسط حلق اور انتہا. ابتدا سے کون سے نکلتے ہیں؟ غین اور خا. وسط سے عین اور ہا. انتہا سے حمزے مثلا یہ اور ہا. یہ دیکھیں بس کیا ہوئے؟ حلق کے 3 قسم. ابتداء حلق سے خا اور غین، وسط حلق سے عین اور ہا، انتہائی حلق سے یہاں سے وہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. دیکھیں حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، انتہا کہنے سے پریشان نہ ہو جائیں. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے اس سے حمزے اور ہا نکلتے ہیں. حلق کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اس سے کھا اور غین نکلتے ہیں. یہ گلا اور سینہ کہیں تاکہ ان میں فرق بیان کر سکیں. حلق کا وہ حصہ جو وسط میں ہے، بیچ میں ہے، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں. یہ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہونے کے بعد اب دیکھیں انشاءاللہ یہ کافی وسیع ہے، ان کو انشاءاللہ بات کے لیے رکھیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ابھی بات ہو گئی. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. ابھی مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوئے. مسئلہ ان کے درمیان فرق ہے. مثلا پہلے کلاس میں بھی میں نے بتا دیا، اگر ان امتا پڑھیں گے صحیح نہیں ہے. ان امتا دونوں میں حمزے پڑھا آپ نے. ابھی فرق جو ان میں ہے وہ سنیے. ایک سب سے پہلے دیکھیں ابھی کس کس میں کیا فرق ہے، یہ میں مٹاتا ہوں. اب لکھا ہے نا آپ لوگوں نے، اس کو دیکھیں، اس کو رہنے دیجیے. دیکھیں ابھی مثلا سب سے پہلا حمزے اور عین میں فرق. اس کے بعد کس میں؟ بڑا ہا اور چھوٹے ہا میں، بلکہ آپ اس طرح لکھیں یہ ہا اور یہ، ان دونوں میں فرق تھوڑا سا مشکل ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ مار کھاتے ہیں. اب دیکھیں حمزے ہیں، اس کے لیے ایک مثال بھی آپ ذہن میں رکھیں. مثلا یا لمون، ایک ہے یہ حمزے کے لیے، آئین کے لیے یا لمون، یا لمون. اب دیکھیں دونوں مثالیں. ایک ہیں یا لمون، حمزے میں تھوڑا سا جھٹکا دیا جاتا. دیکھیں
آپ لکھیں حمزے میں ہاں تھوڑا سا جھٹکا کے ساتھ پڑھتے ہیں، حمزے کو تھوڑا سا جھٹکا اور سختی سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں یعلمون، یا جھٹکا ہے نہیں ہے اور سختی، دیکھیں یعلمون. اما آئین میں کیا ہے؟ سختی نہیں ہے، نرمی سے روان ہے اور بدون جھٹکے کے ادا ہوتا ہے. یہاں جھٹکا نہیں ہے بلکہ آواز وہاں سے نکلتی ہے تو گلے کے بیچ میں آ کر کیا ہوتی، تھوڑی سی ٹکراتی ہے. جب وسط گلے سے جب ٹکراتی ہے نا تو آئین ادا ہوتا ہے. مثلا اس کے لیے ایک مختصر سی مثال، کوئی چیز کوئی کھا رہا ہے تو اچانک وہ چیز گلے میں پھنس جاتی ہے یا پانی پھنس جاتا ہے تو دیکھیں یہ جو حالت پیدا ہوتی ہے نا وہ آئین کی حالت ہے. آپ تھوڑا سا وہ کر کے پڑھے دیکھیں دیکھیں یا الٹی میں اچانک یہاں سے دیکھیں ایک ہے ہے دیکھیں بالکل ہی آسانی سے کہیں بھی آواز نہیں ٹکراتی ہے. وہاں پر بھی سب سے یہاں سے شروع ہوتی ہے انتہا سے، جو سینے کی طرف حصہ ہے ادھر سے شروع ہوتی ہیں، آواز ہونے کے بعد بیچ میں کہیں بھی نہیں ٹکراتی ہے. دیکھیں یہاں سے ابتدا ڈائریکٹ. اما آئین میں یہاں سے شروع ہوتی ہونے کے بعد یہاں بیچ میں ٹکراتی ہے. دیکھیں موٹا سا ہوتا ہے حمزے کی نسبت سے. ہو گیا حمزے اور آئین میں، بس حمزے میں جھٹکا ہے اور سختی ہے، نرمی ہے آئین اور نرمی ہے اور بدون جھٹکا آئین میں. اور مثال کیا ہے؟ کوئی چیز جب پھنس جاتی ہے گلے میں یا پانی کوئی بھی چیز یا الٹی کے دوران، یہاں اس وقت آئین کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، آئین ادا ہوتا ہے. ختم. اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں یعلمون 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 یعلمون. دیکھیں انعمت، ان حمزے ہے، امت میں آئین ہے. ان ابتدا میں حمزے ہیں، امت میں ہم آئین ہے. دیکھیں انعمت. ہو گیا یہ. اچھا دوسرا جو بیچارہ حرف آئین کے علاوہ ہا ہے، ہا اور چھوٹا ہا اور بڑا ہا میں یہ دو چشمہ جو ہا ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ انتہا سے. ڈائریکٹ جو سینے کا طرف حصہ ہے ادھر سے. دیکھیں ہا ہا، بیچ میں آواز کہیں بھی نہیں ٹکراتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا، کہیں پر بھی نہیں ٹکراتی ہے. دیکھیں ہا. اما بڑا جو ہا ہے اس میں چرا آواز ٹکراتی ہے. کیسے آواز ٹکراتی ہیں؟ جب آواز وہاں سے چلتی ہے تو بیچ میں جب ٹکراتی ہے تو موٹائی پیدا ہوتی ہے، تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے، آواز موٹی ہو جاتی ہے اور پرحجم اور موٹی ہوتی ہیں. اور جیسے اس کے لیے ایک مختصر سی مثال سمجھانے کے لیے، سردیوں کے موسم میں بھاپ کے ذریعے سے ہاتھوں کو گرم کرتے ہیں. کیا؟ دیکھیں الحمدللہ کراچی میں سردی زیادہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے علاقوں میں اس وقت برف باری ہوئی ہے، ماشاءاللہ برف باری ہوئی ہے اس وقت. تو وہاں صبح کو جب نکلتے ہیں تو بھاپ کے ذریعے سے ہاتھوں کو گرم کرتے ہیں. یہ ہا ہے، بڑا ہا ہے. اما چھوٹا ہا میں یہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہا ہا. ہماری زبان میں اردو زبان میں کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہا اور چھوٹا ہا میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی حامد حسین نہیں کہتا ہے، حامد حسین، ہادی حسین، حامد حسین، کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ عرب کیا کہتے ہیں؟ ما ننسى حسینہ. آپ نے سنا ہوگا نا، ما ننسى حسینہ، ابدا قیامت تک ہم امام حسین کو نہیں فراموش کریں گے. معنی یہ ہے ما ننسى حسینہ. حسینہ حسینہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت خوبصورت انداز میں ادا کرتے ہیں. یہ عرب میں جائیں گے تو بچے کبھی بھی حامد حسین نہیں کہیں گے یا ما ننسى حسینہ نہیں کہیں گے. ما ننسى حسینہ، حسینہ حامد حسین، حامد حسین. اما چھوٹا ہا ہے، چھوٹا ہا میں ایسا نہیں ہے. وہ
ڈائریکٹ ادا ہوتا ہے، کہیں بھی ٹکراتی نہیں ہے، فقط انتہائے حلق سے ڈائریکٹ ادا ہوتا ہے، وہاں آواز ٹکراتی ہے۔ دیکھیں ہادی حسین، ہدایت، ہدایت میں ہدایت تو نہیں ہے نا، ہدایت ہے۔ اب دیکھیں الحم، ابھی انشاءاللہ تعالی ہم ان حروف کو الحم میں تطبیق کریں گے۔ بس ہا کے لیے مثال، اگر ہا سمجھ میں نہیں آ گیا، الحمد نہیں پڑھ پائیں، تو کیا کریں گے آپ؟ وہیں سردیوں کی حالت پیدا کریں، الحمد، الحمد ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی پڑھیں آپ، ہاں دیکھیں الحمدللہ ادا ہوا۔ الرحمن، دیکھیں ادا ہوا الحمدللہ۔ اما دوسرا وہ جو بیچارہ چھوٹا سا ہا ہے، اس کے لیے وہ کہانی نہیں ہے، یعنی مشکل نہیں ہے، ڈائریکٹ جو، چونکہ یہ ہمیشہ آپ ادا کرتے ہیں ہادی حسین فلان فلان، یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہیں غین، غین دیکھیں آپ جیسا ہے، غین کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ غین کی حالت آپ غرغرہ کریں، غرغرہ میں غین نکلتا ہے، کسی پانی سے آپ غرغرہ کریں گے نا، غر غر غر، دیکھیں یہاں سے وسط حلق سے غین نکل، ابتدا حلق سے غین نکلتا، دیکھیں غیر، غیر نہیں، غیر المغضوب علیہ، پڑھیں غیر، دیکھیں غیر نہیں ہے، کیوں؟ غین موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا تلفظ کرنا ہے، غیر المغضوب علیہ۔ بس اچھا، اس کے علاوہ یہ تقریباً قاف اور غین کا مخرج نزدیک ہے، یہاں سے ابتداء حلق سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غین، یہاں سے۔ اما زبان کی جڑ سے، یہ دونوں ملے ہوئے نا، زبان کی جڑ سے کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف۔ فرق ہے کہ قاف میں موٹائی ہے، غین میں نرمی ہے، تھوڑا سا نرم سے ادا ہوتا ہے۔ غین میں دیکھیں قا، غا، غا میں تھوڑا سا نرمی ہے، قاف میں تو موٹائی زیادہ ہے، تھوڑا سختی ہے۔ باقی اس کی حالت کیا ہے؟ غرغرہ والی حالت ہے۔ ایک اور حرف ہے، کیا ہے وہ؟ کھا، کھا، کھا کی حالت کیا ہے؟ کھا ابتداء حلق سے نکلتا ہے، اس کی حالت خراٹے والی حالت۔ مثلا کوئی آدمی سوتے وقت خراٹے مارتا ہے، یہ دیکھیں یہ خراٹے، یہ سے کھا ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ مثال آپ یاد کریں، مثال سے آرام سے آپ کو ہا سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کھا، ہاں خراٹے، کھا، خالدین، کھا نہیں ہے، خالدین۔ اب دیکھیں حروف حلقی میں سے کتنے موٹے ادا ہوتے ہیں؟ کھا اور غین، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6، 6 میں سے 2 حروف حلقی، یہ دیکھیں کھا اور غین، یہ موٹے ادا ہوتے ہیں، یہ دونوں، یہ 4 باریک ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں خالدین، پڑھیں غابرین، ہو گیا، یہ موٹے ادا ہوتے ہیں، یہ 4 باریک۔ دیکھیں حروف حلقی میں ظاہراً حقیر کی نظر میں یعنی اور بھی خصوصیات ادھر ادھر سب کا میں نے خلاصہ بیان کر کے یہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے، یہ جامع ہے، آپ سمجھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ بچوں کو سمجھائیں گے تو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ بالخصوص کسی بھی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے مثال کی ضرورت ہے۔ آپ مثال ذہن میں رکھیں گے نا تو مثال کے ذریعے سے اس حرف کو صحیح سے آپ ادا کر پاتی ہے۔ مثلا ہاں یہ الحمد پڑھوں یا الحمد پڑھوں، کیا کروں؟ یہ مثال، ہاں سردیوں والی مثال استاد نے بتایا تھا، الحمدللہ ختم، ہا اور چھوٹا ہا بڑا ہا میں فرق ہوا۔ ہاں یہ عین اور حمزے میں پتہ نہیں چل رہا ہے، ہاں حمزے بھاری تھوڑا سا جھٹکے سے، موٹا سا لگتا ہے، جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، سختی سے۔ یا لمون، یا
اما آئین میں روان ہیں اور موٹائی نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ یعلمون، آواز کو بیچ میں لا کے ایسا کریں جیسا کہ کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ آپ اسی حالت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو کیا ہوگا؟ یعلمون، آئین آرام سے ادا ہوگا۔ ہو گیا یہ۔ اسی طرح کھا، ہاں کھا موٹا بھی ہے ہاں، اور ثانیاً یہ ہے کہ موٹے کے ساتھ پھر یہ خراٹوں والی حالت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس کو خراٹے مارنے کے بعد پھر کھا نکالو، آرام سے ادا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کل میں انشاءاللہ تعالی جب آپ تلاوت فرمائیں گے تو اس میں انشاءاللہ میں یہ مخارج پوچھوں گا، اور جب تک یہ مخارج مکمل نہیں ہوں گے آگے دوسرا درس ہم نہیں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔